بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. اچھا چل رہا ہے لیکچرز کا سلسلہ. نہیں دیکھتے ہیں جو اللہ کو منظور ہوگا اس طرح چلیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا سنڈے والے بھی اچھے چل رہے ہیں, بکیا بھی اچھے چل رہے ہیں, فیڈ بیکس آتے رہتے ہیں, اس کے لحاظ سے چینجز بھی ہو رہی ہیں. موضوعات خاص طور پہ سنڈے کے جو ہم نے چوز کیے ہیں وہ اتنے ڈائریکٹلی آپ سب لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اکثر لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ شاید آپ نے ہماری باتیں سن کے یہ لیکچر ڈیزائن کیا. کسی ایک کی باتیں سن کے نہیں ڈیزائن ہوتا, سبھی کی باتیں سن کے ڈیزائن ہوتا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ارد گرد بہت بڑا فگر ہوگا. کچھ بھی آپ سوچ لیں فگر کو, بجائے اس کے کہ میں بولوں, چونکہ میں نے کسی جگہ سے سٹیٹس لے کے فگر نہیں بول رہا, تو بجائے اس کے کہ میں بولوں 90, 95, 99 جو بھی فگر ہوگا وہ آپ سوچیں. وہ اس طرح سے گروتھ نہیں کر رہے جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہونی چاہیے, جو کہ ایک سٹینڈرڈ ہے. اگر کبھی آپ کسی کی بھی آٹو بایوگرافی پڑھیں تو ایک گروتھ نظر آتی ہے کہ ایوریج 15% ہوتی ہے اور اس سے اچھی جو ہوتی ہے 50 to 60% ہوتی ہے. وہ ایک ٹاپر لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے گروتھ کرتے ہیں. جو لوگ گروتھ نہیں کرتے ان سے متعلق آج کا ہم نے ٹاپک لیا ہے. ٹاپک کا دوبارہ میں نے کہا تھا لینگویج ٹرانسفارمیشن مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہی, بہت کوشش کرتا ہوں. اسی وجہ سے میں نے یہ چیز لاسٹ ٹائم بھی بولی تھی کہ لفظوں کی ایکسپلینیشن اس سال کا میرا ایک ٹارگٹ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ جھوٹ کی جو اقسام ہوتی ہیں ان سب کو نام علیحدہ دوں. صحیح نا. اسی طریقے سے میں نے جو دیکھا نا, عقل کا جو اندھا ہوتا ہے اس کی مجھے انگلش نہیں ملی. میں نے بہت کوشش کی, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کہیں سے مل جائے تو ضرور فارورڈ کیجیے گا. اور کسی حد تک وہ جاہل ہوتا ہے. جاہل کہتے ہیں اندھیرے میں رہنے والے کو. اس وجہ سے میں نے اس کا ٹاپک لکھ لیا, عقل کا اندھا اور جاہل کون ہوتا ہے. اچھا انگلش میں نے اس کو جو کہہ دیا وہ یہ والی چیز کہہ دی کہ ڈارک مائنڈ سیٹ والا پرسن. یو آر ناٹ بٹ یو آر ڈارک مائنڈ سیٹ. یہ آپ سے کام نہیں ہونے دیتا. اچھا اس کی مثال آپ کو تصویر میں بڑی اچھی نظر آ رہی ہوگی, بہت بہت زیادہ آپ نے یہ تصویر دیکھی بھی ہوگی. اسی کو میں نے ویل ڈیفائن کیا کہ کچھ لوگ تھے جو کہ اندھے تھے. اچھا اندھے میں اور نابینا میں فرق ہوتا ہے. جب لفظوں کا کھیل چل ہی رہا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سارے لفظوں کو لے کے چلوں. نابینا وہ ہوتا ہے جس کی بینائی نہیں ہوتی, یعنی کہ آنکھ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی. اگر آنکھ ریپلیس کر دی جائے پوری تو وہ دیکھنا شروع کر دے گا. اندھا جو ہوتا ہے نا وہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی. وہ پورشن جو کہ روشنی لے جا کے برین کو دیتا ہے اور وہاں سے وہ ڈیکوڈر جو ہوتا ہے وہ ڈیکوڈر خراب ہوتا ہے. تو یہ عقل کے کچھ اندھے لیے ہم نے, مثال تصویر میں دیکھیں گے. اب کیا تھا کہ انہوں نے ہاتھی دیکھا. اب ہر کسی ان کے دماغ میں جو تھا نا اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. ایک کے پاس جو تھا وہ آیا, اس کا جو کان تھے تو اس نے کہا یار یہ جو چیز ہے نا یہ پنکھے کی طرح ہوتی ہے. اس کے دماغ میں پنکھا تھا, اس نے اس کو وہاں سے کو ریلیٹ کر دیا. ایک نے اس کے ٹرنک پہ ہاتھ لگایا تو کہتا ہے یار یہ نا دیوار کی طرح چوڑا ہوتا ہے, اونچا چوڑا ہوتا ہے, جو بھی چیز ہے یہ سب. کسی نے دم پکڑی, کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تو رسی کی طرح ہوتا ہے. کسی نے اس کے پیر دیکھے تو اس نے کہا یہ درخت ہوتا ہے یا پلر ہوتا ہے. کسی نے اس کی سونڈ دیکھی تو اس نے کہا کہ یار یہ تو سانپ نما ہوتا ہے. آپ دیکھیں سارے کے سارے غلط ہیں. اور غلط کیوں ہیں؟ یہ جو پٹیاں باندھی ہوئی ہیں یہ اگر اتار دیں, وہ جو ریجڈنس ہے, وہ جو عقل کے اوپر ایسی چیزیں رکھتی ہیں جس سے وہ روشنی وہاں تک پہنچ نہیں رہی, وہ ڈیکوڈر جو خراب ہوئے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ان کے سارے آنسر غلط ہیں. آج کا ٹاپک ہم نے بہت ہی مختصر 7 سلائیڈیں ہوں گی, 6 یا 7 سلائیڈیں, کوشش آدھے گھنٹے میں کور کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, عقل کے اندھے ہم کیوں بن گئے ہیں. اور اتنا بڑا فکر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 90 بھی ہو سکتا ہے, 95 بھی ہو سکتا ہے, اس کی وجوہات دیکھیے گا. پہلا, جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ریجڈ ہوتے ہیں. آپ ان کو کوئی بھی بات بولیں,
تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ غلط ہیں، کوئی بھی بات بولیں، اور وہ ان کے فیتھ سے ہٹ کے ہو. انہوں نے کہا کہ ہاتھی جو ہے پلر کی طرح ہوتا ہے. آپ بولو یار آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ، یہ ایک ہاتھی ہے جس کی تمہارے ہاتھ میں ٹانگ ہے تو تمہیں پلر کی طرح لگ رہا ہے. نہ وہ آنکھ سے پردہ ہٹائیں گے اور نہ آپ کی مانیں گے، کہیں گے کہ نہیں ہم بالکل رائٹ ہیں، یہ پلر ہی ہوتا ہے. وہ کیا ہوگا؟ ریجڈ ہوگا اپنے فیتھ کے لحاظ سے، اپنے ڈیکوڈرز کے لحاظ سے. اب یہاں پر یہ سوچنا کہ یہ تو چلو اچھی چیز ہے، نہیں، دیکھنا یہ پڑتا ہے. پہلی چیز، کسی جگہ بھی ہیومن کو ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہیومن کی کوئی چیز بھی ہولی نہیں ہو سکتی. ہولی بکس، ہولی سیرت ویل ڈیفائن، لیکن آپ نے اس میں سے جو مطلب نکال لیا، آپ نے جو ایکسپلینیشن نکال لی، وہ ریجڈ نہیں ہونی چاہیے. اس میں ہمیشہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. ہمیشہ یہ چیز بولیں اچھا آپ نے کہاں سے پڑھا، 5 اسٹار بکس تھیں، 5 اسٹار ریفرنس، کتنے ریفرنس ہو گئے؟ تو آپ کی اصلاح ہوتی رہے گی، ہماری بھی اصلاح ہوتی ہے، سب کی اصلاح ایسی ہوتی ہے. میرے بھتیجوں نے کمپلین کی، اب دیکھیں بڑی مزیدار سی کمپلین ہے، اور یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، میرے سارے بھتیجے میرے لیکچر سنتے ہیں. پرسوں مجھے کہتے ہیں کہ چاچو آپ کے لیکچر میں 3 غلطی ہیں. میں نے کہا صرف 3؟ زیادہ ہو تو اچھی لگے گی، صرف 3 آپ کہہ رہے ہیں. کہتے پہلی غلطی آپ اپنی تعریف بہت کرتے ہیں. کیا آپ اپنی تعریف کے لیے لیکچر کرتے ہیں؟ میں نے کہا ایگریڈ، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نہیں ہوگا. بالکل جینون غلطی ہے اس چیز کے لیے. دوسری غلطی یہ آپ لوگوں سے متعلق تھی، آپ کے جو 7 لوگ جاتے ہیں وہ تو ہر وقت ہوتے ہیں آپ کے ساتھ مختلف موقعوں پہ، آپ لیکچر میں بھی انہی کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. عارف انکل یہ کر دیں، ذیشان انکل یہ کر دیں، یہ کہتے ان کو روک دیں. جب لیکچر دینے جائیں تو پلیز ان کو نہ ایڈریس کریں. میں نے کہا بات تو بہت اچھی ہے، ان کو تو بہت ساری باتیں میری پتہ ہی ہوتی ہوں گی. صحیح، اور نہیں بھی پتہ ہوں گی بھائی ملاقات ہوگی دوبارہ بتا دیں گے. اتنے سارے آڈینس جو دوسرے آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے چیزیں، 2 باتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو گئی اسی کی. تیسری چیز انہوں نے جو بولی نا، وہ یہ بولی کہ آپ نا اپنے پریزنٹیشن اسٹائل چینج نہیں کر رہے، ماڈیفیکیشن بھی ہونی چاہیے. میں نے کہا وٹ ٹائپ آف ماڈیفیکیشن؟ تو انہوں نے ماشاءاللہ دوسرے بھی سنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا دیٹ. تو میں نے کہا ان کے آڈینس بھی دیٹ ہوتے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا میرے آڈینس پہ ہی رہنے دو. لیکن جو بات کرنے کی تھی میں نے ان کی دونوں باتیں 100% ایکسیپٹ کر لی. حالانکہ کیا ہے 7 سال 9 سال 11 سال کا بچہ میرے کو کہہ رہا ہے یار. لیکن یہ میں الحمدللہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں ڈیبیٹ ضرور کرتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن ایٹ دا اینڈ جہاں پر آپ کی دلیل اچھی ہوتی ہے کچھ عرصے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز، اور وہی میری کامیابی کا راز ہے. لیکن جو عقل کا اندھا ہوگا وہ بغیر دلیل کے بولے گا نہیں آپ غلط ہیں. یہ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ اگلے کو اس طرح سے کہہ دینا صحیح ہے اور پھر دلیل اس طرح سے نہ دینا صحیح ہے. اچھا، پہلی خصوصیت ہم نے یہ گیٹ کی کہ وہ کلوز مائنڈڈ ہوگا، اس کی گروتھ نہیں ہوگی اور اس میں نظر بھی آ رہا ہوگا آپ اس سے آج ملاقات کریں اور ایک موضوع پہ بات کریں. فار ایگزامپل ہم کوئی بھی موضوع لے لیتے ہیں، ہم نے لے لیتے ہیں کہ پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی. آپ اس سے کل ملاقات کریں، سیم مثالیں دے گا، سیم دلیل دے گا. آپ اس سے 10-15 دن کے بعد ملاقات کریں تو اس کے مائنڈ سیٹ میں گروتھ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ ریجڈ ہے. جو بھی ہو، آپ اور ہم میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ موقعوں پہ ہم ریجڈ ہوں گے، کچھ موقعوں پہ ہم عقل کے اندھے ہوں گے. وہاں پر ہماری کیا ہو رہی ہوگی؟ گروتھ نہیں ہوگی. اور اگر گروتھ نہیں ہے تو اس موقع کے لحاظ سے ہم عقل کے اندھے ہیں. اور اگر دن کے زیادہ تر معاملات میں ہم ایسا ہی کریں کہ ہم پورا سال گزر جائے اور ہمارے زندگی کے 90% جو ہیں وہ روٹین میٹرز ہیں، اس میں کوئی گروتھ نہیں نظر آ رہی، تو ہم پوری زندگی کے لحاظ سے کیا ہیں؟ عقل کے اندھے ہیں. ایگریڈ؟ جی بولیں نا. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ڈیلی روٹین میں وہی ٹیمپل کوڈ کریں، اس کا گروتھ نہیں ہوگی، لیکن اس کی گروتھ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جو ایک پیرامیٹر تو اس میں رکھ نہیں سکتے کیونکہ زندگی بہت بڑی ٹاپک بیچ میں ہے. تو اب ہمیں کیسے اندازہ ہوگا، کیسے یہ پتہ چلے گا کہ ہم اس میں گروتھ میں ہیں، اس میں نہیں ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ ہم اس فلٹر کو کیسے بنائیں گے جو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ ایگزامپل پچھلے سے بہتر ہے.
صحیح ہو گیا. اچھا, پہلی چیز تو یہ کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے ٹاپکس نہیں ہیں, یہ بھی ہماری بھول ہے. آپ یقین کیجئے گا آپ لوگوں کی زندگی کے نا 30 بھی ٹاپک نہیں ہوں گے. آپ کبھی 1 to 30 لکھ کے مجھے دکھا دیجئے گا. بہت سادہ سی زندگی ہے. صحیح ہوگی, یہ والی تو عام سی بات ہو گئی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ ہم اس کا ہوگا کیا ہوگا کہ دلیل کو دلیل سے رد کریں. صحیح ہو گیا نا. اس چیز کے لیے آپ نے دونوں 5 اسٹار کے اپنے ریفرنسز لیے, دونوں مایا ناز وہ ہیں. جیسے ہم لے لیتے ہیں اینتھونی روبن لے لیا آپ نے, اور آپ نے سونو سجن لے لیا, دونوں موٹیویشنل اسپیکر ہیں. آپ نے دیکھا دونوں نے نا اس سے پرپز آف لائف پہ ایک دلیل دی. اب آپ اس کو دیکھیں کہ اس نے جو دلیل دی کیا یہ اس کی دلیل کو رد کر سکتی ہے یا نہیں. مثال دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. دونوں جب انٹیگریشن بن رہی تھی نا تو 2 علیحدہ کنٹریز کے سائنٹسٹ تھے, ریمان اور لبیک. میرے خیال سے ایک جرمن تھا اور ایک شاید اٹلی وغیرہ کا تھا, مجھے علاقے یاد نہیں ہے, ایک کا تو یاد ہے جرمن. اب ہوا ریمان کہتا تھا انٹیگریشن میرے نام سے رجسٹرڈ کی جائے, لبیک کہتا تھا میرے نام سے رجسٹرڈ کی جائے. پھر کیا ہوا, کیس چلا گیا عدالت میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ریمان سے کہا آپ بھی سوالات دیں اور لبیک سے کہا آپ بھی سوالات دیں. دونوں نے دیے ہوں گے, میں فگر اپنی طرف سے بول رہا ہوں, 200 500 سوالات دے دیے. صحیح نا. ہوا یہ کہ ریمان کے سارے سوالات لبیک کے فارمولے سے ہو گئے, لبیک کے سارے سوالات ریمان کے فارمولے سے نہیں ہوئے. گو کہ ابھی بھی دونوں کے نام سے ہی ہے انٹیگریشن, لیکن ہمیں فارمولا مل گیا لائف کا. صحیح ہوگی نا. آپ مجھے کہتے ہیں سر آپ نے پچھلے لیکچر میں کہا پرپز آف لائف ایسے ہوتا ہے, میرا ہو گیا, شعیب کا ہو گیا, ذیشان کا نہیں ہو رہا. دیکھیں آپ غلط ہو گئے. اب پھر ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے کہ ہوا یا نہیں ہوا. ہو سکتا ہے آپ کے دیکھنے والے میں غلطی ہو. صحیح ہوگی بات اس چیز کے لیے. تو کیا ہوگا کہ ہمیں اس کو پرکھنا ہوگا اور ملٹیپل چیز. تو خود بخود تھوڑے عرصے کے بعد ہمارے برین میں ڈیکوڈر ہو جائیں گے جو دیکھتے ہی ہمیں بتا دیں گے کہ یہ 5 اسٹار ریٹنگ ہے یا نہیں ہے. دونوں 5 اسٹار ہوں گے. بالکل بالکل. دیکھیں ایک چیز چھوٹی سی ذہن میں کہ اکثر میں یعنی کہ اس میں عام لفظوں میں تو کہہ دیتا ہوں لیکن اس میں وزن نہیں ڈالتا کہ بھائی دیکھیں ایک چیز ہے, ایک شخص ہے کہ اس نے ایجوکیشن پہ کبھی کام ہی نہیں کیا ہوا. آپ اس سے پوچھیں. آج میں سندیپ کو سن رہا تھا, کھانے کے میں بھی وقت تھا تو میں نے ویسے ہی لگا لیا, میں نے کہا چلو سن لیتے ہیں. سندیپ نے ایک بات بولی کہ یار یہ سیکھو کس سے کوسچن کون سا کرنا ہوتا ہے. کہتا ہے آپ میرے سے نا پولیٹکس کا کوسچن کرو, میں پولیٹکس بولوں گا, غلط بولوں گا, مجھے آتی ہی نہیں ہے. میں بیوقوف نہیں ہوں, تم لوگ بیوقوف ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے میرے سے کیا پوچھنا ہے. صحیح ہوگی. تو بالکل یہ والی چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ میں نے شاید آپ لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک صاحب آتے ہیں, وہ ایجوکیشن کا بات ایک صاحب سے پوچھے تو ان کی 5 اسٹار ریٹنگ ہی نہیں تھی. صحیح ہوگی نا. تو یہ والی چیز بالکل ہمیں کرنا پڑے گا. اسٹینڈرڈز بڑھاتے 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 کمپیریزن اس طرح سے لے کے جانا ہوگا. صحیح ہے. تو ریجڈ پرسن ایسا نہیں کرتا, اس وجہ سے اس کی گروتھ نہیں ہوتی. وہ ہر روز سیم مثالیں دے رہا ہوتا ہے, اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ 10 سال ایک مثال کو رپیٹ کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ ساری تصویریں میں ڈیزائن کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں آرٹسٹ کہلاتا ہوں. یہ میں بار بار کہتا ہوں, گو کہ میرے بھتیجوں نے کہا ہوا ہے تو میں وہ والی چیز سینسر کر کے بول رہا ہوں. اچھا, یہ کیا ہے؟ دے ڈونٹ ہیو مینٹور سیڈ اور فیل دیٹ نو بڈی لائک می. وہ اپنا کوئی مینٹور رکھتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ اچھا کون ہے, ہم تو خود بہت بڑی بلا ہے کہ ہمارے پاس لوگ پوچھنے آتے ہیں. صحیح ہے. آپ یقین کیجئے گا یہ جو میں نے بات بولی نا, یہ ایک گاؤں کا ایک بہت ہی ایوریج کام کرنے والا ایک شخص تھا. تو میں نے کہا یار اب بال بچے دار ہو گیا, اس کی کہیں جاب کا کر دیتا ہوں نا. تو اسے میں نے کہا کہ ایک جگہ جاب ہے, گورنمنٹ جاب ہے, اچھا پیکیج ہوگا, دعا سلام ہے, اور آپ کیلیبر رکھتے ہو جائے گا. تو انہوں نے اگلا جملہ مجھے یہی کہا تھا, صغیر صاحب ہمارے پاس بھی لوگ مشورہ لینے ہی آتے ہیں. میں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ. اور آج اس بات کو 10 سال ہو گئے, ایز اٹ از ہے. بچوں کو اچھا پڑھا بھی نہیں پا رہا, روٹی کھانے کے بھی لالے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد.
جب آپ ان کو بولیں نا یار یہ کتابیں پڑھ لیں اس چیز کے لیے، نہیں ہمارا سیکوینس تھوڑا زیادہ اچھا ہے. ارے کس سے سیکھا؟ بالکل آپ خود بھی مینٹور بن سکتے ہو، لیکن 1000 سکسس تو دو نا یار. ایجوکیشن میں سپلیاں آئی ہوئی ہیں بچوں کے لیے، میں کہہ رہا ہوں یار کوئی مینٹور رکھ لو. نہیں سر بچوں کی بہت اچھی تربیت ہو رہی ہے. ارے بھائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ خود مینٹور ہو ہی نہیں، آپ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے ایجوکیشن میں ویسے لو سکسس، اٹس آل رائٹ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر شخص بن سکتا ہے، لیکن اس کے بننے کے سٹینڈرڈز ہیں نا. آپ جاؤ یونیورسٹی کے اندر بولو جی مجھے پی ایچ ڈی اکنامکس کی ڈگری دے دیں، مجھے بہت اچھی اکنامکس آتی ہے، کوئی نہیں دے گا. کیونکہ رولز ہیں نا بھائی، سٹینڈرڈز ہیں، وہ میٹ کرتے ہوئے جاؤ گے تو پھر اچھا لگے گا نا. صحیح ہے. اب کیا ہوتا ہے جو عقل کا اندھا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں ضرورت میرے کو، میں خود اچھا. اس سے کہو کہ یار سٹینڈرڈز کوئی رکھ لو، نہیں میرے سٹینڈرڈ. پھر ان سے پوچھیں یہ سٹینڈرڈ جو ہیں بنے کیسے ہیں اور ویریفائڈ کیسے ہوئے؟ کوئی ان کے پاس آنسر نہیں ہوتا سوائے ایک کے، میں اچھا اور میرے جیسا کوئی دوسرا نام ہی نہیں ہے. اب اس میں دیکھنے پڑتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی ایک فیلڈ میں کچھ بہتر ضرور ہوں. صحیح ہوگا نا. جیسے ایک چھوٹی سی بات لیتا ہوں کہ فار ایگزامپل کہ آپ کی ایک جاب لگ گئی آئی ٹی کی، آپ کی اس کی فائنانس کی، آپ کی مارکیٹنگ کی، کسی بھی چیز کی، اس میں آپ نے کوئی ایک پوزیشن لے لی مینیجریل لیول، نہ کوئی بہت ٹاپ کی ہے نہ کوئی نیچے، ایک مینیجر لیول کی پوزیشن ہے. اب آپ کے پاس جو نیچے کے سٹاف ہے وہ پوچھنے آتا ہے. اب مینٹور تو نہیں بنے ابھی، نہ تو آپ نے کوئی بہت وائی فائی ڈیزگنیشن لی ہے، آپ نے کوئی بہت بڑی کمپنی ڈیزائن کر دی ہو جس کو جو ہے ایشین بینک جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہو، اس کو پروجیکٹ میں لکھا ہوا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جیسی دنیا میں کروڑوں نہیں تو لاکھوں کمپنیاں ہوں گی جن کے کروڑوں مینیجر ہوں گے، ان میں سے ایک آپ ہو. مینٹورشپ کہاں گئی اس پہ؟ کہاں سے آپ؟ اور جن کو آپ مینٹورشپ پھر دے رہے ہو، پھر ان کو کہاں، ان کا میکسیمم کیا ہوگا مینیجر، کیونکہ آپ خود مینیجر ہو. بھائی انسان اپنا میکسیمم نالج دے سکتا ہے نا، آپ کو میکسیمم مینیجر ہو گیا. تو دیٹس وائی اسے مینٹورشپ نہیں کہتے ہیں. مینٹورشپ اس لیول پر ہوگی کہ آپ دنیا کے چند لوگوں میں شمار ہو رہے ہوں. نہیں ہے، کتنے ہوں گے؟ 1000 ہوں گے، وہ چند لوگوں میں. اس کے لیے کیا 1000 سب کو مینٹورشپ نہیں دے سکتے؟ نہیں، آپ کا پھر جو مینٹور ہو وہ ان سے رابطے میں ہو. صحیح ہو گئی. صحابہ کے بعد کون؟ تابعین، پھر کون؟ تبع تابعین، پھر کون؟ تبع تابعین. اس کے لیے روایتی ہے. تو دیٹس وائی عقل کا اندھا جو ہوتا ہے وہ خود مینٹورشپ رکھ رہا ہوتا ہے. تصویر جو ڈیزائن کی میں نے کئی دفعہ بولی بھی، اچھی لگتی ہے، اسی وجہ سے اس کو ڈیزائن بھی کیا میں نے. پلوٹو کس کا استاد تھا؟ سقراط کا. صحیح ہو گئی. سقراط کا نام، پلوٹو کا نام سب جانتے ہیں اس کے لیے. سقراط کس کا تھا؟ ایرسٹاٹل. صحیح ہے. ایرسٹاٹل کس کا تھا؟ الیگزینڈر دی گریٹ. اب کیا ہے دیکھیں، اس کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ چیز کی ہوئی ہے، مینٹور اینڈ بی مینٹور. صحیح ہے. اب یہ کہنا ہے اس سے آگے سلسلہ کیوں ٹوٹ گیا؟ یہ یا تو اس نے ڈسپلن توڑ دی ہوں گے یا لرننگ والے نے ڈسپلن توڑ دیے ہوں گے، اس وجہ سے سلسلہ بریک ہو گیا. لیکن یہ 4 کا کمبینیشن تو یہ بتاتا ہے نا کہ جو اچھا مینٹور ہوتا ہے، جیسے یاد ہوگا اقبال کو جب سر کا خطاب دے رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا میرے کو نہیں دو، میرے استاد کو دو. یہ حقیقت ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. صحیح ہو گیا اس کے لیے. گریٹ پیپل ہیو گریٹ مینٹور. اچھا جی، ہمارے آگے کی طرف. When you react, then you are the prisoner of your mind. When you respond, then you are the master of your mind. جو عقل کا اندھا ہوتا ہے نا وہ ریئیکٹ کرتا ہے. لکھوا لیں میرے سے پچھلی باتیں بھی، چونکہ میری ہی ریسرچ ہے تو میں کہہ رہا ہوں لکھوا لیں، لیکن اس پہ تو more than 1000% میں شور ہوں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے گا کیا ہوگا. آپ نے بات کی نہیں، آپ کا جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوگا، وہ ریئیکٹ کرے گا.
یہ خاص نشانی ہے عقل کے اندھے کی، ڈارک مائنڈ. کیوں؟ اس کو غصہ آ رہا ہوگا، وہ خود اپنے آپ کو مینٹور سمجھتا ہے، اس کی مینٹورشپ جاری ہوگی، اس کی بادشاہت جاری ہوگی، اس کی شہنشاہیت جاری ہوگی. صحیح ہے، تو وہ ریئیکٹ کرے گا. اب ریئیکٹ کرنے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ غصے میں رہتا ہوگا. بھائی دیکھیں نا، جب کہ انسان کسی کو کسی کیلیبر کا سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس پہ ہر وقت غصہ رہتا ہوگا. صحیح ہے نا، وقت بے وقت. یا پیسو ہوگا یا اگریسو ہوگا. پیسو مین ٹھنڈا غلامی والی زندگی، اگریشن مین پیسے وہاں ہوگا جہاں اس سے بڑے عقل کے اندھے ہوتے ہیں، اس کو بات ہی نہیں کرنے دیتے. صحیح ہے، وہاں بیچارہ ڈرا سہما رہتا ہے. جہاں اس سے چھوٹے ہوتے ہیں ان پہ غصہ نکال دیتا ہے. تو یا پیسو ہوگا یا اگریسو ہوگا. شارٹ سائٹڈ ہوگا. شارٹ سائٹڈ مین یہی نا بھائی عقل کا اندھا ہے، ریڈنگ کرتا نہیں ہے، لرننگ کرتا نہیں ہے، ویژن ہے نہیں، تو شارٹ سائٹڈ ہوگا نا. اسے کل تک کی بات نہیں پتا ہوگی. جب میں وہ کہہ رہا ہوں وہ اپنے جونیئرز کی تربیت نہیں کر پا رہا، یہی وجہ ہے نا. وہ جو ان کو ٹرین کر رہا ہے وہ دنوں کے لحاظ سے ٹرین کر رہا ہے، لائف کے لحاظ سے ٹرین نہیں کر رہا. شارٹ سائٹڈ ہوگا. اچھا، افواہوں پہ یقین کرنے والا ہوگا. گولز اس کی لائف میں تو ہوا کریں گے، اس کی لائف میں ایم نہیں ہوگا. ڈیٹا بیس لائف گزارتا ہوگا. لاسٹ سیشن میں نے بتایا تھا ڈیٹا سے آپ کا انفارمیشن، انفارمیشن سے نالج، نالج سے وزڈم، وزڈم سے ویژنری. لیکن وہ ڈیٹا پر ہی رک جاتا ہے، اس سے آگے وہ چلتا ہی نہیں ہے اس کے پاس. پور کمیونیکیشن، اس کے پاس کمیونیکیشن کی اچھی سکلز نہیں ہوتی. دیکھیں سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. صحیح ہوگی. تو کیا ہے کہ اگر انسان کمزور ہوگا تو بہت سے اعضاء اس کے صحیح کام نہیں کریں گے. تو پور کمیونیکیشن اسی طرح سے پارٹ ہے کہ بقیہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو اس لیول پہ لے آتی ہیں. غصہ کا جب ہوگا، اگریسو ہوگا، تو جملے جو بولے گا وہ اچھے جملے تھوڑی بولے گا، خراب جملے بولے گا، گالی گلوچ بھی کر جائے گا. صحیح ہے. تو پور کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کی. اوور ریئیکٹنگ، ریئیکٹنگ ہے تو اوور ریئیکٹنگ بھی ہو جاتی ہے. اسی لیے سیلف سینٹرڈ، جب وہ ریجڈ ہے، صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، صرف اپنے کو ہی سب کچھ کہہ رہا ہے، تو یقیناً کیا ہے، سیلف سینٹرڈ ہوگا وہ. اچھا، جمپنگ ٹو کنکلوژن، ڈسٹربنس ان سراؤنڈنگ. ریئیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ فوراً فیصلہ کر دینا، فوراً نتیجہ نکال لینا. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے اس کی سراؤنڈنگ ڈسٹرب ہوتی ہے. جیسے یاد ہے میں نے کہا تھا سکسیس کا فارمولا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ بھی سکون میں ہونا. ایک نشئی ہے وہ تو ہر وقت سکون میں رہتا ہے، لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی سراؤنڈنگ سفر کر رہی ہے. سیم لائک دیٹ، عقل کا اندھا جو ہوتا ہے اس کی سراؤنڈنگ جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ سفر کر رہی ہوتی ہے. اسی کے بجائے اگر رسپانس میں چلا جائے، یعنی کہ بہتر ہو جائے، تو کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اس کو ویژن ہونا چاہیے تھا. شارٹ گولز نہیں، ویژنری ہونا چاہیے تھا. جو بھی بات بولے وہ اس کا اینڈ تک بتائے. دیکھو یہ جو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے سوئمنگ کروانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ برین باڈی بیسٹ ایکسرسائز ہے. اب میں آدھا گھنٹہ جب اسے سوئمنگ کراتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ فلیکسیبلٹی بھی آ جاتی ہے، روٹیشن بھی آ جاتی ہے، اور سٹیمنا بھی بن گیا. جب میں پانی سے نکال کر گھر لے کے جاتا ہوں تو باڈی کو آکسیجن زیادہ مل چکی ہوتی ہے. دین کیا ہوتا ہے کہ میں ان سے میتھمیٹکس کروا سکتا ہوں. یہ ویژن ہے. گول یہ ہے کہ کھیل کے لیے تو کچھ رکھنا ہی ہے نا. ایسا کرتے ہیں کہ ان کو سوئمنگ کروا دیتے ہیں. بات ایک ہی ہے، دونوں کے میں ایکشن سیم ہے. ایک میں ویژن ہے، ایک میں گول ہے. روٹی کھانی ہے، گول ہے. یاد ہوگا پرانی روایت ہے، روشن دان بنا رہے ہو تو نیت یہ کر لو اذان کی آواز آئے. آنی تو ہے ہی نا یار. ایک میں گول ہے، روشن دان بنا رہے ہو صرف، ایک میں ویژن ہے. صحیح ہو گئی نا؟ دونوں چیزوں میں. بھائی نماز تو پڑھنی ہے، گول کے ساتھ پڑھو گے 5 وقت نماز فرض ہے. ویژن کے ساتھ پڑھو گے اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، بعد میں جو ہونی ہے آج پہلے کر لیتے ہیں. ویژن آ گیا. تو دیٹس وائی بہت فرق ہوتا ہے ویژنری میں اور گولز میں. رسپانس کی بات کریں سر، جیسے آپ نے کہا کہ وہ فوراً رسپانس دے گا. کچھ
रिएक्ट करेगा, फौरन रिएक्ट होता है, रिस्पॉन्स देर से होता है। रिएक्ट करेगा। तो कुछ जगह तो ऐसी होती है जहाँ पे फौरन रिएक्शन की जरूरत होती है, हम कैसे उसको डिबेट करें कि यार हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाली चीज आ गई कि जो विजनरी पर्सन हो जाएगा, जो अकल का अंधा नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिसिंग ये होगी कि उसका रिएक्शन जो है वो 0 हो चुका होगा, रिस्पॉन्स टाइम 3 सेकंड हो जाएगा। सही है? हाँ। अब देखें, छोटी सी चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से जिन चीजों का मैं, अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा सा करम फरमा दिया, आप उनके बारे में जब मेरे से सवाल करते हो, चाहे सेमिनार में, मैं फिल्बदी बोलता हूं ना, मैं रिएक्ट तो नहीं करता, वो रिस्पॉन्स होता है, लेकिन वो इतनी प्रैक्टिसिंग हो गई है। जैसे जब हमने इसके शुरू किया, तावीज़ात वगैरह को शुरू किया, तो अमल अल्लाह अबू वगैरह ने करवाया और वो सब कुछ हुआ। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक पे तावीज़ वगैरह डाला, तो उसके ऊपर से चीज़ें उतरी जो ना, तो वो मेरी तरफ आई। मैं सोया हुआ था, मेरी आंख खुली तो वो चीज़ें यहां थी मेरे, तो सेकंड का टाइम था। अल्लाह ताला ने, जब अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, अल्लाह ही महफूज रखता है। पहला जो जुमला मेरी जुबान से निकला था ना, वो वही आयत थी जिस पे उसको पकड़ लेना था। अब वो इतनी प्रैक्टिसिंग करवाई जाती थी हमसे कि वो रिएक्शन नहीं था, वो रिस्पॉन्स था। तो क्या होगा अगर आपकी ये सारी साइड्स 3 सेकंड में चली जाएं, तो आपकी ये डिलीट हो गई। सही है ना? ये पूरा हो गया। सही है। जैसे मेरे एक भाई का मैं कहना ये है कि तुम हद से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो। सही होगी ना? वजह यह कि उस गुस्से पे भी मेहनत करवाई बड़ों ने। सही है। अच्छा, क्वालिटी, बेसिकली वो जो बात करेगा उसमें चूंकि रेफरेंसेस होंगे सब, तो वो क्वालिटी नॉलेज, क्वालिटी विजडम कहलाएगा। ये क्या होगा? उससे हटकर होगा। अच्छा, सक्सेस ग्रुप, उसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द क्या टेंशन वाले लोग, सारे के सारे दवाइयां खाने वाले। सही है। स्ट्रेस दिया हुआ है, अपने माँ बाप को दिया हुआ है, बीवी बच्चों को दिया हुआ है, रिश्तेदारों को दिया हुआ है, सबको वो दिया हुआ है इस चीज के लिए। और यहां क्या है? सक्सेस ग्रुप बनाए हुए हैं। एक कामयाबियां नहीं, धड़ाधड़ कामयाबियां। सही होगी इसकी। उसकी वजह से नीचे देखें क्या है, उसके सराउंडिंग में पीस ही पीस है, बल्कि लोग उसके पास पीस लेने जाते हैं कि घर में टेंशन है तो ऐसा करें, हज़रत टाइम दें, 10 मिनट आपके साथ गुजारेंगे, थोड़ा सा पीस आ जाएगा इस चीज के लिए। सही है। गुड कम्युनिकेटर होता है ये असर्टिव होता है, पेशेंस रखता है। वो सारी चीजें जो इसके पास नहीं है, इसके पास होंगी। अब ये वाली चीज अगर आप ले आते हो तो पिछली सारी चीजें करोगे तो ये आएंगी। विदाउट मेंटोरशिप ये नहीं आ सकती, विदाउट पोलाइटनेस ये नहीं आ सकती। फरमाया गया, कई दफा ये हदीस आप लोगों को सबको भेज चुका हूं इस चीज के लिए, कि जो जहन्नुमी की निशानियां उसमें एक ये है, वो सख्त तबीयत होता है, सख्त मिजाज होता है। रिजिड वाले के साथ इल्म कैसे आएगा? आप खुद बताएं ना। आपके सामने मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, मेरा अपना क्लाइंट होगा, 3 दफा अगर वो आप मेरी बात को झुटलाएगा, आप यकीन करें 4थी दफा मैं सिर्फ ये करता हूं कि जब अल्लाह ताला आपके लिए हिदायत का वक्त लाएगा ना, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी, अभी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि रिजिड के पास इल्म जा ही नहीं सकता। सही होगी ना? तो ये वाली चीज क्या है कि व्हेन यू रिएक्ट देन यू आर द प्रिजनर ऑफ योर माइंड, व्हेन यू रिस्पॉन्ड देन यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड। आगे आ जाते हैं। अच्छा, क्लोज माइंडसेट आर नॉट ओबीडेंट। कैसा बैंका की तस्वीर लेकर आया, गालिबन 9th में या मैट्रिक की पोइम है ये। सही है ना? ओबीडेंट की बेहतरीन मिसालों में से एक मिसाल है कि शिप में जा रहे थे तो इनके फादर ने इसे एक जगह पर खड़ा किया, कैसा बैंका को, और कहते हैं कि बेटा यहां से हिलना नहीं, इसलिए कि मैं थोड़ा सा काम करके आता हूं, ऐसा ना हो तुम यहां पे गुम हो जाओ शिप में ना। शिप को आग लग जाती है, उनके फादर वो जल जाते हैं उस शिप में, उसी शिप में। आग जब इसके करीब आने हुई तो जो थे लोग, उन्होंने कहा कि कैसा बैंका चलो इसी के लिए। कहते नहीं, अब्बू ने कहा था वो आएंगे तो मैं यहां से जाऊंगा। तो वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन कैसा बैंका ने कहा कि नहीं, वो आएंगे तो मैं जाऊंगा। ये एक मिसाल दी जाती है ओबीडेंट की। सही होगी ना?
یہ 1930 کا واقعہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے پوئم میں لکھا تھا, پتہ نہیں اوریجنل ٹرو ہے یا نہیں ہے, میرے پاس آرٹیکل تو ہیں اس سے ریلیٹڈ. کیا ہوتا ہے, جو ریجڈ مائنڈ سیٹ ہوگا, جو عقل کا اندھا ہوگا, وہ اوبیڈینٹ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دے رہا ہوں, اور میں 2020 میں تو اس پہ بہت زیادہ عمل کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہوگا نا, وہ تو میرا ہو ہی نہیں سکتا. میں اب اس سے دور رہتا ہوں اور ڈائریکٹ اس کو بول کے کرتا ہوں کہ یار مسئلہ یہ ہے, جب تو رب کا فرما بردار نہیں ہے تو بھائی میرے ساتھ تو وہ کرے گا جو میں برداشت ہی نہیں کر سکتا بندہ ہوں. وہ کیا ہوتا ہے, وہ جب میں یہ کمپائل کر رہا تھا تو مجھے سمجھ میں, وہ عقل کا اندھا ہوتا ہے. بھائی عقل کا اندھا نہ ہو تو کیوں رب کی نافرمانی کرے؟ صحیح ہوگی نا. اگر رب کی نافرمانی نہیں کرے گا تو رب کیوں سے ہدایت نہیں دے گا؟ ہدایت دے گا. صحیح ہوگی نا. جھوٹے اور ناشکرے کے لیے ہدایت نہیں, وہ دونوں خصوصیت ڈس اوبیڈینٹ میں آتی ہیں. میرے ارد گرد جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب یقین کریں جو ڈس اوبیڈینٹ ہیں وہ جھوٹے بھی ہیں اور ناشکرے بھی ہیں. اب کس کیلیبر پر ہیں وہ کیلیبر چینج ہوتا چلا جاتا ہے. صحیح ہے. تو کیا ہے کہ جو عقل کا اندھا ہے اس کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ وہ کلوز مائنڈ سیٹ کا بندہ ہوتا ہے, وہ اوبیڈینٹ نہیں ہوتا. اب وہ اپنے ہیلے حجت بتاتا رہے گا, نہیں میں تو ہوں, میں تو اس میں ہوں, اس میں ہوں, اس میں ہوں. ارے دیکھیں, آپ نے اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بنائی ہوئی ہے, اس میں آپ نے اپنے رولز بنائے ہوئے. آپ جب مینٹورشپ ہی نہیں رکھتے, آپ کسی سے ویریفائی ہی نہیں کرواتے. ایک تھیوری ہے کہ آپ جو ہو نا 10 یا 20 دفعہ کوئی کام رپیٹ کرو تو وہ کام ویسا نہیں رہتا. اب یہ تھیوری اس طرح سے بھی لی جا سکتی ہے کہ ہر 5 سال کے بعد کوئی چیز کافی حد تک چینج ہو. 300 سال کے بعد پوری زبان چینج ہو جاتی ہے, پتہ ہے آپ کو, پوری زبان چینج ہو جاتی ہے. اب کیا ہے کہ جب کچھ عرصے کے بعد آپ کو دوبارہ سے کھنگالنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی ایمان تک کو کھنگالنا پڑتا ہے, اس لیے کہ آپ نے ارد گرد ایسے رسم و رواج دیکھے جو کہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے, اور وہ ایسے ایسے لوگ کر رہے ہیں کہ جن کو لوگ مانتے ہیں, جو ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بار بار ریوائز ہی نہیں کیا ہوا. صحیح ہوگی, اس میں تو کوئی چیز پوچھنے والی نہیں ہے. آگے چلیں گے. جی جی واپس آ گیا ہم. یہ ایکسٹریم میں دیکھیں, یہ ایکسٹریم مثال تھی, مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے, میں آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں بتاتا, لیکن واقعہ پورا دماغ میں آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک یہودی کہہ کے گیا تھا آپ یہاں رکیے گا, کوئی چیز لینے کے لیے گیا تھا, تو وہ غالباً 1 2 3 دن کے بعد آیا تھا, تو میرے نبی وہاں موجود تھی. یہ روایت میرے پاس کنفرم نہیں ہے, صرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب اس میں دیکھیں, ہم اس کو نہیں لیں گے, اس لیے کہ اس میں تربیت کے واقعہ, ہم اس کی اس خصوصیت کو لے لیتے ہیں نا, ہم اس کی اس خصوصیت کو لے لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اس لیول تک لے کے جا سکیں کہ ہم بولیں کہ یار دیکھو جہاں تک جائز ہے وہاں تک ہم ہیلے بہانے نہیں کریں گے. ایکشن ہاں, ہم یعنی رب کے احکامات جو ہیں ویل ڈیفائن کر کے سمجھ لیں, پھر ہم بولیں کہ یہ ماننے ہیں, اس میں حجت نہیں چلے گی, پھر صحیح ہے اس چیز کے لحاظ سے. اچھا, ڈریں اس دن سے جب کسی کے لیے آپ کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہو. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. کیا ہوتا ہے, جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے پریشان ہوتے ہیں, اور یہ میرے پاس کئی مثالیں ہیں. ایک میں ایکٹیویٹی نیکسٹ سیشن میں اگر اللہ نے زندگی دی وہ کروانے جا رہا ہوں, وہ جو یہ بات ہے نا اسی سے ریلیٹڈ ایک ایکٹیویٹی بنائی ہے میری اپنی ہے. اب کیا ہوتا ہے, جو آپ کے ارد گرد پریشان ہیں
وہ چاہیںگے نا کہ جان چھوٹے. آپ جو ان کو سپورٹ کرتے تھے بس اس تک انہیں پریشانی ضرور ہوگی. اگر آپ کے پیسے کی وہ یوز کرتے تھے تو اگر ان کو پیسے کا کوئی تھوڑا بہت ہوگا تو وہ اس آپ کے مرنے پہ اس سے پریشان ہوں گے کہ یار آپ پیسے کہاں سے آیا کریں گے. آپ کی پی آر وہ یوز کرتے تھے تو آپ کے مرنے کے بعد وہ کیا ہے صرف اس کے لیے پریشان ہوں گے. لیکن اوور آل وہ مطمئن چہرے والے ہوں گے. میرے پاس ایسی کئی مثالیں ہیں جن کے والد کا انتقال ہوا, چوتھے دن ان کی فیملی کے بڑے, اب میں نام نہیں لیتا کہ بڑا بیٹا تھا بڑی بیٹی تھی جو بھی تھے, وہ 3-4 بندے میرے پاس سے, ان کے چہرے پہ رتی برابر نہیں تھا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا ہے. اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ وہ بہت ریجڈ انسان تھے. صحیح ہے. تو ایسی آپ کے ارد گرد بھی بے انتہا مثالیں ہوں گی. میں نے تو ایک دی نا, بے انتہا مثالیں ہوں گی جب لوگ جو ہیں وہ آپ کے جانے پر زیادہ مطمئن ہوتے ہیں بجائے آپ کے آنے پر. ایسا کیوں ہے یار؟ ریجڈ ہو, عقل کے اندھے ہو, مانتے نہیں ہو باتوں کو, ریئیکٹ کر جاتے ہو, پولائٹنس نہیں ہے. صحیح ہے. یہ ساری چیزیں اس چیز کو ظاہر کر رہی ہیں کہ آپ کا جانا, یعنی کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں, یاد ہوگا ایم آف لائف میں نے بولا تھا موت بھی بتائے گی کہ آپ کیسے تھے, کیسی زندگی گزار کے جا رہے ہیں. تو بالکل ہے, موت ایک بہت بڑا کھلا آپ کا وہ ہوتا ہے, چیپٹر ہوتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسی گزاری ہے. تو عقل کے اندھے والے کے جانے پہ لوگ زیادہ مطمئن ہوتے ہیں. تصویر بھی یہ ڈیزائن کی تھی ایک دور میں ریفلیکشن کے لیے میں نے, تو بالکل ایسا ہی ہے. قبرستان آپ لوگ بھی جاتے ہو, میں بھی جاتا ہوں. قبرستان میں یہ کرنسی نہیں چلتی ہے, وہاں کی جو کرنسی ہے نا بڑی ڈفرینٹ کرنسی ہے. تو یہ جتنی یہ جمع کی ہوئی ہے نا ہم لوگوں نے, تھوڑا سا دیکھ لیں کہ وہاں جو کرنسی چلتی ہے وہ بھی کچھ جمع کر لی ہے یا پھر وہاں چینج کروانا پڑے. وہاں پتہ نہیں وہاں پہ وہ منی چینجر والا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ جاؤں گا اگلی دفعہ تو پوچھوں گا امی ابو سے کہ منی چینجر والا تھا یا نہیں تھا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اچھا جی, لاسٹ سلائیڈ پر ہم آ گئے. تو اس کی لاسٹ سلائیڈ میں سوچا تھا کیا ڈیزائن کروں, تو یہ میرے کو ملا تھا کسی دور میں نے یوز بھی کیا تھا. تو یہ اڈاپٹیڈ ہے, 90% میں نے چینج کیا, 10% ویسا ہی رہنے دیا. صحیح ہے نا, اڈاپٹیڈ تھا لیکن 90% میں نے اپنی چیزیں ڈالی. تو چونکہ 90% ہو گیا تو مجھے اب حق حاصل تھا کہ میں اوپر لکھ بھی دوں یہ نا. اب کیا ہے کہ یہ کیا بنایا میں نے, کوالٹی چینج. دیکھیں اگر وہ عقل کا اندھا چاہتا ہے کہ یار چلے مان لی, انہوں نے کہا جی آپ کی بات مان لی, گو کہ عقل کا اندھا نہیں مانتا لیکن چلے مان لی, اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہدایت آ جائے. تو اب بتائیں کیا سٹیپس ہوں گے. تو کوالٹی چینج کے سٹیپس ہم بتا چکے ہیں, پورا لیکچر تھا ہمارا. لیکن اس کو میں نے یہاں بتانے کی کوشش کی, اس کو کہیں گے یار جب تمہارے پاس ویژن آئے گا نا تب تمہیں سمجھ آئے گی. اس ویژن میں آرٹسٹ بننا پڑے گا آپ کو, یعنی کہ آپ کی تھاٹس, ایکشن, ہیبٹس, اسکلز, آرٹسٹ. صحیح ہے نا. تو پھر کوالٹی چینج ایسے ایسے آنا شروع ہو جائے گا. اپرچونٹی تو ہر وقت موجود رہتی ہیں, وہ یہ ہے کہ ڈیپینڈنگ آن دیٹ کہ آپ اس کو کتنا آپ کو سیلف ڈیزائنر ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو. صحیح ہے. آپ کا ایکشن پلان ویل ڈیفائن ہونا چاہیے. اگر یہ فارمولا بن جائے نا پورا, تو پھر آپ کیا ہو مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے کوالٹی چینج کی طرف جا سکتے ہو. صحیح ہے. اگر آپ کا ویژن نہیں ہے, گول ہے, گول چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, 1 سال 2 سال 5 سال کا بھی گول ہی کہلائے گا. آپ کو ابھی آرٹسٹ نہیں ہو, اسکلز ہیں آپ کے پاس, آپ کو اپنے کام کرنے میں مزہ آتا ہے, اسکلز ہیں آپ کے پاس, اس کے لیے آپ کے پاس اپرچونٹی تو ہر ایک کے پاس ہے. دیکھیے میں نے نیچے پورے تک لکھا, اپرچونٹی تو ہر ایک کے پاس ہے نا. آپ سیلف ڈیزائنر نہیں ہو, ریسورسز ڈیپینڈنٹ ہو, پیسے کی ریسورس, جگہ کی ریسورس, لوگوں کی ریسورسز ڈیپینڈنٹ ہو آپ. ایکشن پلان بھی ہے, تو آپ کنفیوز پرسن ہو. روز کسی کی باتیں کبھی تنگ کر رہی ہوں گی, کبھی کچھ ہو رہا ہوگا, کنفیوژن اسٹیٹ ہوگی آپ کی مائنڈ کے لحاظ سے. گول ہے آپ کے پاس, اسکل ابھی ہیبٹ تک آئی ہے, تھاٹ سے
ایکشن سے ہیبٹ تک آ گئی ہے. روزانہ جانا ہوتا ہے آفس, یہ ہیبٹ ہے نا. مزہ نہیں آ رہا تو ابھی اسکل تھوڑی بنی ہے اس چیز کے لیے. اسکول جانا, یونیورسٹی جانا, ہیبٹ ہیں ساری کی ساری. اپرچونٹی سب کے پاس ہوتی ہے. ریسورسز وہی جو گھر والوں کے ریسورسز ہیں وہی آپ کے ہوں گے. صحیح, جہاں جہاں سے ہو رہا ہے. ایکشن پلان ہو گیا. اچھا یہاں پر آ گیا اپرچونٹی, آگے ریسورسز ہو گیا, ایکشن پلان ہو گیا. تو یہ کیا ہوگی, انزائٹی کی اسٹیٹ ہے. کنفیوژن انزائٹی میں فرق کیا آ رہا ہے, صرف یہ آ رہا ہے اسکل اور ہیبٹ کا. صحیح ہے. گول وول کچھ بھی نہیں ہے بھائی. صحیح ہوگی, دنیا بڑی ہے, سب ایسی زندگی گزار رہے ہیں, ہم بھی گزار لیں گے. کیا یہ سر کیا ہر دفعہ کہانیاں سناتے رہتے ہیں, گول, ایم آف لائف, پرپز آف لائف, پتہ نہیں کیا کیا کیا. ایک بندے نے میرے پہ اعتراض کیا, کہتا ہے یہ بندہ پیسے کے لیے لیکچر دیتا ہے, کیا ان سے متاثر ہوتے رہتے ہیں. تو صحیح ہوگی اس چیز کے لیے, اس کا روزگار ہے, بس سن لیا کرو بیچارے کا. بات صحیح ہے, ہٹاؤ گول وول, خالی کرو, ڈارک کرو اس سائڈ کو. ہیبٹ سے کیا بنے گی, ہیبٹ کے ساتھ اپرچونٹی آپ کے پاس آ گئے, ریسورسز ہے, کوئی ایکشن پلان بھی نہیں ہے. ہیبٹ ہے, روزانہ کرنا ہے, صحیح ہے, بائک نکالی, کک ماری, لے گیا, صحیح ہے. اس میں اپرچونٹی صحیح ہے, اس چیز کے لیے جاب کی ایک اپرچونٹی تھی, اویل کر لی ہم نے, صحیح ہے. ریسورسز جو سب کے ہیں وہی ہمارے ہیں. ایسا بندہ کیا ہوتا ہے, ہر چیز میں ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لو یار, تمہاری جاب بھی اچھی ہو جائے گی. اب صبح جاتا ہوں 8 بجے, 9 بجے آتا ہوں, جانوروں کی طرح کام کرتا ہوں, جانوروں کی طرح. اس میں کہہ رہے ہو کتاب پڑھ لے. ریزسٹ کرتا ہے ہر چیز میں بھائی, سارے ہی کرتے ہیں, کون نہیں کرتا ہے یار. کس کو گھر بیٹھے بیٹھے ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہو گئی. اچھا, نہ گول ہے, ہیبٹ نہیں ہے, سوچ ہے. کچھ نہ کچھ سوچ آ جاتی ہے کسی بھی طرح سے. ٹی وی دیکھا, کوئی سوچ آ گئی, کوئی موٹیویشنل لیکچر دیکھ لیا, سوچ آ گئی. اپرچونٹی تو میں نے بتایا نا, ہر کسی کے پاس ہے. جب تک بندہ مرے گا نہیں نا, اپرچونٹی ختم نہیں ہوں گی. اپرچونٹی سب کے پاس ہیں. ریسورسز, کئی لوگ ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ بہت ہی منیمائز ریسورس ہوتے ہیں ان کے پاس. صحیح, نہ ایکشن پلان ہے. تو یہ ہر وقت فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں. گورنمنٹ کو برا بھلا بولیں گے, گھر والوں کو برا بھلا بولیں گے, اپنے بڑوں کو برا بھلا بولیں گے, علاقے والوں کو برا, ہر وقت فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں. جب ان کے ساتھ بیٹھو نا, فرسٹریشن والی باتیں ہوتی ہیں ان کی. اگر ان کے پاس یہ بھی ڈارک سائڈ ہے, یہ بھی ڈارک ہے, تھاٹ بھی نہیں ہے. صحیح ہوگی. اتنی مصروف جو بہت مصروف لوگ ہوتے ہیں نا, آپ یقین کریں ان کی گنی چنی 2 باتیں ہوتی ہیں, وہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی وہ بیٹھے آپ کے پاس صاحب بتا دو, ابھی دیکھنے میں بیٹھے گا یہی بات کرے گا. ان کی تھاٹ بھی نہیں ہوتی کچھ بھی. صحیح ہے. اپرچونٹی ہر کسی کے پاس ہر وقت رہتی ہیں اس کے لیے, لیکن اس کے پاس ریسورسز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کا کیا ہوگا, سٹارٹ ہی غلط ہوگا ہمیشہ. جہاں سے اسے شروع کرنا ہے وہ وہاں سے کرے گا ہی نہیں. کیوں؟ اس کے پاس کیا ہے, نہ ویژن ہے, نہ تھاٹ ہے, نہ ایکشن پلان ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. صحیح ہے. تو ہم نے جو بات بولی, ہم نے یہ بولی کہ آج کے اس میں جو ہوگا آپ کا عقل کا اندھا ہوگا, وہ زیادہ تر جو لائی کرے گا نا, وہ ان 2 اسٹیٹ میں کرے گا. یہ والی تو ورنہ کہیں پہ بھی کر سکتا ہے. مین یہ ٹارگیٹ ہے آپ سب لوگوں کا اور ہمارا بھی, کہ اس کے تحت اگر ہم زندگی گزار رہے ہوں گے تو دین تو ہم یہ ہے کہ بچ جائیں گے اس ٹائٹل سے جو ہم نے اس پہ لگایا تھا. ورنہ کیا ہے, آپ بھی عقل کے اندھے ہوں گے, ہم بھی عقل کے اندھے ہوں گے, وقت گزر جائے گا, کہانی ختم ہو جائے گی, دوسروں پہ ڈال کے چلے جائیں گے اس چیز کے لحاظ سے. کوئی کوشچن ہو تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ میری طرف سے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ وہ انا کا پجاری ہوتا ہے. ریجڈ جو بھی ہوگا نا, وہ انا کا پجاری ہوگا. اب وہ ریجڈنس کے اندر آ جائے گی. جیسے ایک چیز میں نے نہیں ڈالی, وہ لکھی ہوئی تھی, جو ذہن میں آتا ہے لکھ بھی دیتا ہوں, پھر اس پہ سلائڈ بنا دیتا ہوں جو میرے سیشن چل رہے ہوتے ہیں. میرا یہ کہتا ہے, ماننا ہے 90%, خود ہی دے رہا ہوں یہ اسٹیٹمنٹ, کہ وہ نفسیاتی مریض بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے میڈیسن کھائے. صحیح ہوگی نا. اب وہ نفسیاتی مریض ہے تو انا بھی ہے اس کے اندر. جو ایگو اور انا, ریجڈ شخص ہمیشہ جو ہوگا نا, آپ دیکھیے وہ انا والا انا پرس بھی ہوگا, آئینس بھی ہوگی اس کے اندر. تو بالکل ہے, یہ جو ریجڈنس ہے وہ نفسیاتی بیماری ہی تو ہے. دوسروں کو تنگ کرنا نفسیاتی بیماری ہی تو ہے نا یار.
तो ये वाली चीज़ है। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। तो कोशिश होगी कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ बोलने की कोशिश की। बहुत ही यूनिक टॉपिक था, आपको भी लगा होगा कि बिल्कुल उन टॉपिक से हट के एक टॉपिक था। मेरे एक क्लास फेलो हैं, आसिफ नाम है, जो है सैयद आसिफ अली सिद्दीकी, तो वो मुझे कहते हैं कि वो मेरे जो भी सीरीज सुनते हैं ना, तो उसके बाद उनके कमेंट्स आते हैं, मेरे वो चल रही थी एंगर मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, कहते हैं सगीर तुमने हेल्थ पे कब से बोलना शुरू कर दिया? मैं कहा नहीं, मैं और भी बोलता हूँ। फिर मेरी सीरीज दूसरी, सही तुम्हारा एजुकेशन पे भी काम है। अब क्या होता है, वो जो भी मेरा सुनता है तो वो समझता है ये बन के एक दफा लग के मेरी सेक्शन देख लो तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो हमारा जो मेन है वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस के लिए रिसर्च करते हैं, जैसे जो चीज़ आपको बोलते हैं वो आपने देखा होगा, वो कोशिश होती है कि हम उससे गुजर चुके हों। अगर गुजर सकते हैं हम उस कैफियत से तो फिर समझ भी ज़्यादा अच्छा आता है कि हाँ यार कि ये वाली चीज़ अगले पे कैसी हो रही होगी। तो फीडबैक दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि हम उसको उसी लिहाज से इसके अंदर डालें। तालिब दुआ मोहताज दुआ। अस्सलाम वालेकुम।